الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کلمہ طیبہ کامیابی اور نجات کا ذریعہ اور مدار ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 128 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، جبکہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے، فرمایا، معاذ بن جبل۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، یعنی میں حاضر ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو تعالی جل شانہ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا نہ ہو، اپنے آخری وقت یہ حدیث لوگوں میں بیان کر دی۔ اس حدیث کی ذیل میں مظاہر حق میں لکھا ہے، جن احادیث میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر دوزخ کی آگ حرام ہونا مذکور ہے، شارحین نے ان جیسی احادیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے، یعنی کفار و مشرکین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، گو برے اعمال کی سزا کے لیے کچھ وقت دوزخ میں ڈالا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر یہ شہادت دی، اس کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہوگی۔ مسند حاکم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ بھی دل سے حق سمجھ کر کہے اور اسی حالت پر اس کی موت آئے تو اللہ تعالی جل شانہ اس پر ضرور جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث شریف آئی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جل شانہ میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر ساری مخلوقات کے روبرو بلائیں گے اور اس کے سامنے اعمال کے 99 دفتر کھولیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا، اچھا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں۔ پھر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے، جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا، اتنے دفتروں کے مقابلہ میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور وہ کاغذ کا پرزہ دوسرے پلڑے میں، تو اس پرزے کے وزن کے مقابلے میں
دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاک نام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزن ہی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت ایسا یقین عطا فرمائے کہ ہم دل شہادتین پر پختہ ہو جائیں۔ جب ہمارے دل اللہ رب العزت کو رب مان لیں گے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول اور رہنما مان لیں گے تو یقیناً پھر وہ کسی اور کی پیروی نہیں کریں گے۔ جب اللہ رب العزت کا کوئی فرما بردار ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار ہو تو اس کے لیے جنت انشاءاللہ ہے ہی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔